الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ آپ تمام دوستوں کے یہ بات علم کے اندر ہے کہ یہ ماہ مقدس رجب المرجب شریف مشہور قول کے مطابق اہل سنت کے ہاں 27 تاریخ کو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے نبوت کے 10ویں سال معراج عطا فرمائی۔ میری کوشش کتنے دنوں سے یہ تھی، بلکہ کئی سالوں سے یہ میری کوشش تھی کہ مجھے موقع ملے اور میں معراج شریف تفصیلی طور کے اوپر بیان کر دوں پوری مکمل، کیونکہ اس معراج سے بہت سارے عقائد بھی ثابت ہوتے ہیں۔ ہم اہل سنت جن عقائد کے ہم عامل ہیں، جو عقائد ہم بیان کرتے ہیں، جو عقائد ہم رکھتے ہیں، بہت ساری باتیں اس کے اندر ثابت ہوتی ہیں۔ بہرحال ابتدا سے لے کر پھر انتہا تک، آخر تک ایک سفر و مکمل اس کو بیان کروں۔ بہرحال وہ کیا کہتے ہیں کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ دعا بھی آپ کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور جہاں تک آواز جا رہی ہے سب کے لیے کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہمارے لیے کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کرے، کچھ اللہ تعالیٰ وسائل عطا کرے۔ یہ جو IT ٹیکنالوجی کی ہمیں ضرورت ہے ریکارڈنگ کے لیے، اللہ پاک اس کے لیے آسانی فرمائے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ چند باتیں اور بھی میرے ذہن کے اندر ہیں، مختلف جو سنی شیعہ کے درمیان معاملات ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ میں تفصیلی ڈسکس کروں گا۔ معراج شریف بچپن میں معراج ربانی صاحب ہوتے تھے، اس وقت وہ جو ٹیپ ریکارڈر ہوتا تھا اس کی کیسٹیں ہوتی تھیں، وہ ریل جس کو کہتے تھے وہ، اور اس طریقے سے علامہ فتح الدین چشتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، چھوٹے چھوٹے ہم ہوتے تھے، ان کی معراج پاک ہم سنتے تھے۔ پھر سن 2003 کے اندر شکر درہ گاؤں کے اندر مفتی حنیف قریشی صاحب آئے تھے، تو آپ نے ایک دفعہ معراج بیان فرمائی تھی، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ مجھے اس طرح یاد ہے، ابھی بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس طرح پھر معراج میں نے اپنی زندگی کے اندر نہیں سنی قریشی صاحب نے جس طرح۔ آج بھی مطلب یہ ہے کہ وہ مجھے یاد آتی ہے نا وہ کیفیت، نہ تو میں کہیں کھو ہی جاتا ہوں۔ تو یہ بچپن کی باتیں بڑی، تو میری بھی یہ خواہش تھی، میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اب 2 لفظ عطا فرمائیں اپنی جناب سے، تو میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اس معراج شریف کو آپ کے سامنے تفصیلی بیان کروں، اور انشاءاللہ کروں گا، زندگی رہی تو میرا آپ سے وعدہ ہے۔ بہرحال آج کی ہماری جو نشست ہے مختصر سی، اس نشست کے اندر میں نے 2 مقامات کا انتخاب کیا ہے۔ ایک ہے مشکات شریف کی روایت ہے، بڑی مشہور ہے، نمبر ہے اس کا 671، یہ روایت ہے، اور دوسری سنن نسائی کی ہے۔ تو مختصر سے وقت میں جو ہمارا وقت باقی بچتا ہے انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو اس کے اندر میں آپ سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی معراج شریف کا مختصر تذکرہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی بات آپ یہ یاد رکھیں کہ ایک ہے معراج جسمانی اور ایک ہے معراج روحانی، جس کو معراج منامی بھی کہتے ہیں۔ تقریباً بعض علماء لکھتے ہیں کہ تقریباً 30 سے زائد مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج منامی بھی عطا فرمائی، یعنی خواب کے اندر، انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں، مہنامی خواب کے اندر حضور علیہ السلام کو منامی معراج ہوئی ہے، روحانی معراج ہوئی ہے۔ اور ایک دفعہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کو جو معراج ہوئی ہے وہ معراج جسمانی تھی، روح محل جسد، حضور کا جسد اور روح ایک مقام کے اوپر۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، آپ گئے اللہ تعالیٰ کی قربتوں کے اندر، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر۔ تو دونوں کو ہم قائل ہیں، معراج منامی بھی ہوئی حضور کو، یہ بات بھی ہم مانتے ہیں، اور معراج جسمانی ہوئی، یہ بات بھی ہم مانتے ہیں۔ تو ایک روایت میں وہ پڑھوں گا جو معراج منامی کے متعلق، اور ایک روایت میں پڑھوں گا معراج جسمانی کے متعلق۔ یہ کتاب الصلاۃ کی، سنن نسائی کی یہ روایت بھی، اور یہ بھی کتاب الصلاۃ، یہ مشکات شریف کی یہ روایت بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ روایت حضرت عبد الرحمن ابن عائش
عن عبد الرحمن ابن عائش، حضرت عبد الرحمن ابن عائش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے صحابی ہونے کے اندر اختلاف ہے، ٹھیک ہے، یہ بات آپ نے، بعض ان کو صحابہ کے اندر شمار کرتے ہیں اور بعض ان کو صحابہ کے اندر شمار نہیں کرتے بلکہ تابعین کے اندر شمار کرتے ہیں۔ اور یہ جو روایت ہے اس کو امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے مختلف طرق سے، یعنی حضرت ابن عباس سے بھی اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے بھی۔ تو یہ روایت بعض کتب کے اندر مرسل بھی آئی ہے اور متصل بھی آئی ہے، اور یہ روایت صحیح روایت ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ آگے انشاءاللہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، آپ نے جو کمنٹس کیے ہیں اور حضرت امام بخاری سے جو آپ نے سوال کیا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بہرحال یہاں سے آغاز ہوتا ہے، آپ سنیں اس روایت کو بڑی توجہ سے۔ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رأیت ربی عز وجل فی احسن صورت، میں نے اللہ تعالیٰ کی ذات شریفہ کو فی احسن صورت، بہت اچھی صورت کے اندر دیکھا ہے۔ تو اب بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دیکھنا جو ہے خواب کے اندر تھا، وہ بھی آگے انشاءاللہ آگے دوسرا طرق جو میں آپ کے سامنے پڑھوں گا اسی روایت کا آپ کو سمجھ آ جائے گی، اور علماء نے بھی سلاطین امت میں نے بھی اس کی تصریح کی ہے کہ یہ جو خواب تھا یہ خواب تھا حضور علیہ السلام کا خواب کے اندر۔ تو فرما رأیت ربی، دیکھا میں نے عز وجل اپنے رب کو فی احسن صورت، اچھی صورت کے اندر۔ تو خواب کے اندر اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اچھی صورت کے اندر دیکھا۔ محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں یہ اگر عز وجل یعنی احسن صورت یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہو تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو سونی تجلی کے اندر، یعنی میں نے لطف و کرم والی تجلی کے اندر متجلی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو دیکھا۔ اور اگر یہ صفت حضور علیہ السلام کی ہو، دوسرا احتمال یہ بھی ہے، یعنی جس وقت میں نے اللہ تعالیٰ کی ذات شریفہ کو دیکھا ہے تو میں بڑی سونی صورت کے اندر تھا۔ یہاں پر بھی اشد اللمعات کے اندر محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے لکھا ہے، آپ فرماتے کہ کیوں نہ حضور علیہ السلام سونے ہوتے، کیوں نہ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پیارے ہوتے، کہ حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی تجلیات کے اندر گم ہیں، حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی تجلیات کے اندر گم ہیں، یہ تجلی تام اور انعام کا وقت ہے، کیوں نہ آقا علیہ السلام سونے اور پیارے ہوتے۔ فقال، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے پوچھا، فیما یختصم الملأ الاعلی، یہ فرشتے آپس میں کس بات کے اوپر جھگڑا کرتے ہیں، فرشتے آپس میں کس بات کے اوپر جھگڑا کرتے ہیں، یعنی اس سے مراد پتہ ہے کیا ہے؟ ملا پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ ملاؤن، یہ قوم کے اشراف بزرگوں کی جماعت کو کہا جاتا ہے، یہ کسی قوم کے جو بزرگوں کی جماعت، چودھریوں کی، اچھے لوگوں کی جماعت، ان کو ملاؤن کہا جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن کی فضیلت میں فرشتے بحث اور گفتگو کرتے ہیں، فرشتے یعنی آپس میں بحث جو کر رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، یعنی بحث کر رہے ہیں، آپس میں مناظرہ یا مجادلہ کر رہے ہیں، کس بات میں، ٹھیک ہے، یعنی کون سے ایسے اعمال ہیں کہ جن کے بارے میں فرشتے گفتگو کر رہے ہیں یا انہیں قبولیت کے مقام میں اٹھائے جانے میں آپس میں جھگڑتے ہیں اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، یا یہ مراد ہے، یا وہ انسان کے فضائل کے اوپر رشک کرتے ہیں کہ جسمانی شہوت کے باوجود ان فضائل اور خوبیوں سے مخصوص اور مختار ہیں اور سرفراز اللہ تعالیٰ نے ان کو کی ہے۔ تو ان کا جھگڑا کس بات کے اندر ہے، یعنی وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن اعمال کو بجا لانے سے یہ فضیلت ملتی ہے، ان فرشتوں کا جھگڑا کس بات کے اوپر ہے؟ تو قلت انت عالم، میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ تو بہتر جاننے والا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے دربار کا ادب ہے، دونوں باتیں ممکن ہیں، ہو سکتا ہے آقا علیہ السلام کی ذات شریفہ کو یہ بات معلوم ہو کہ فرشتے آپس میں کیوں گفتگو کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے یعنی حضور کو معلوم ہو، اگر حضور کو معلوم ہے تو یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا، یہ اللہ تعالیٰ کے دربار پاک کا ادب ہے۔ یعنی ابھی دنیا کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ جو آپ سے زیادہ علم والا آپ کا استاد پیر بیٹھا ہوا ہے، آپ سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ قبلہ استاد جی سے پوچھیں، یہ جانتے ہیں۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں کہ تمہیں معلوم نہیں، یعنی آپ ان کا ادب، تو یہ اللہ تعالیٰ کے دربار کا ادب ہے۔ یہ بات بھی ممکن ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضور علیہ السلام کو اس وقت اس بات کا علم مبارک آپ کو عطا نہ فرمایا گیا ہو۔ سمجھ گئے نا آپ؟ دونوں باتیں ممکن ہیں۔ تو جس وقت یہ کہا نا تو فوضا قفہ بین کتفیہ، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اپنا دست مبارک میرے دونوں کاندھوں کے درمیان رکھا، فوجدت تو بردا، پس میں نے ٹھنڈک محسوس کی، بین صدیہ، اپنی سینوں کے اندر، فعلمت ما فی السماوات والارض، ہائے ہائے ہائے، تو میں نے جان لیا جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، فوجدت بردہا بین صدیہ فعلمت ما فی السماوات والارض، و طلا، پھر حضور نے مقام استشہاد میں، یعنی حضور علیہ السلام نے استدلال پکڑتے ہوئے، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، حضور علیہ السلام نے مقام استشہاد کے اندر، یعنی اسی طرح جس طرح آپ کو دکھایا ہے نا، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے ملکوت السماوات والارض، آسمان اور زمین کی مملکتیں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو دکھائی ہیں۔
یہاں پر روایت ایک مکمل ہو گئی، آگے بڑھیے۔ رواہ الدارمی، اس کو روایت دارمی نے کیا مرسلن، مرسل، وللترمذی، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نحوہ انہی کی مثل یعنی مرسل بھی روایت کیا عنہ وعن ابن عباس، اور حضرت ابن عباس سے بھی اور حضرت معاذ ابن جبل سے بھی روایت کیا۔ اس کے اندر وزاد فی، اس کے اندر زیادہ الفاظ یہ یا محمد، یا محمد حل تدری فیما یختصم الملأ الاعلی، اے محمد آپ جانتے ہیں، تدری ٹھیک ہے نا، اپنے آپ سے جاننا، ادراک کرنا، اپنی عقل سے کسی چیز کو جانا، فیما یختصم الملأ الاعلی، تو یہ اللہ تعالیٰ کے عطا کرنے کے منافی نہیں ہے۔ قلت نعم، میں نے کہا ہاں میں جانتا ہوں۔ یعنی اب اس طرح نے یہ معاملہ اس کے بعد ہوا، یعنی پہلے حضور علیہ السلام کو علم مبارک تھا، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے جس وقت اپنا ید قدرت جیسا اس کی شان کے لائق حضور کے کندھوں کے اوپر رکھا، حضور نے ٹھنڈ محسوس کی اپنے سینے کے اندر، اور پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرما دیا۔ پھر اللہ نے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کیوں جگڑ رہے ہیں؟ قل تو نام، ہاں میں جانتا ہوں، فی الکفارات، اور یا اللہ یہ کفارات کے اندر، یعنی جو انسان سے خطائیں مسٹیکس ہو جاتی ہیں نا، تو ان کے کفارے کیا ہیں؟ کفارات کے اندر یہ لڑ رہے ہیں، جگڑ رہے ہیں، یعنی آپ اس میں بحث مباحثہ عمدہ طریقے سے کر رہے ہیں۔ تو والکفارات، و کفارات کیا ہیں؟ فرما المکث فی المساجد بعد الصلاۃ، فرما کفارات کیا ہیں؟ مسجد کے اندر ٹھہرنا نماز کے بعد، یا دوسری نماز کے لیے ٹھہرنا، یا ذکر فکر کے لیے ٹھہرنا، یہ کیا ہیں؟ کفارات ہیں، سمجھے نا۔ والمشی علی الاقدام الی الجماعات، اور مسجدوں کی طرف چل کے جانا۔ گناہوں کا کفارہ کون سی چیز بنتی ہیں؟ مسجدوں کے اندر، مسجدوں کی طرف چل کے جانا، اور مسجدوں کے اندر انتظار کرنا، مسجدوں کے اندر انتظار کرنا۔ مسجد یعنی آپ نے عصر کی ابھی نماز پڑھی ہے نا، مغرب کے لیے بیٹھ جائیں، یا مثال کے طور پر آپ نے صبح کی نماز پڑھی ہے نا، چاش کے لیے بیٹھ جائیں، دیگر ذکر فکر کے لیے بیٹھ جائیں۔ وَإِبْلَاغُ الْوُضُوءِ فِي الْمَقَارِهِ، اور مشکل وقت کے اندر وضو کرنا، یعنی مشکل وقت سمجھتے ابھی دیکھیں نا، ٹھنڈا یخ سردیوں کا موسم ہے، تو اس موسم کے اندر وضو کرنا مشکل ہوتا ہے نا، تو یہ بھی گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، یعنی وضو کرنا، مساجد کی طرف چل کے جانا، اور وہاں پر نماز کے انتظار میں یا ذکر فکر کے انتظار کے اندر بیٹھنا، یہ کفارے بنتے ہیں کن کے؟ گناہوں کے۔ تو اس کے اوپر آپ عمل کریں نا، دیکھیں نا، انسان سے خطائیں تو ہوتی رہتی ہیں نا، انسان سے خطائیں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، تو اس طریقے سے ہمیں چاہیے کہ یہ مسجدوں کی طرف چل کے جانا، وضو کرنا ٹھنڈ کے اندر، بارش کے اندر، اور پھر اسی طریقے سے مسجد کے اندر ایک نماز سے دوسری نماز کے انتظار میں۔ وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَاشَ بِخَيْرٍ، ٹھیک ہے، جو ایسا کرے گا خیر کے ساتھ زندہ رہے گا۔ وَمَاتَ بِخَيْرٍ، اور مرے گا یعنی وفات پائے گا تو خیر کے ساتھ۔ وَكَانَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ، اور وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا، وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، جس طرح آج اس کی امی نے اس کو پیدا کیا۔ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ، اور پھر حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، محمد مصطفیٰ، اذا صلیت، جب تو نماز پڑھ چک، اللہم انی اسألک فعل الخیرات، تو کیا کہا کر، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین فاذا اردت بعبادک فتنۃ فاقبضنی الیک غیر مفتون۔ قال، اب دیکھیں نا، پھر فرمایا محبوب محمد مصطفیٰ، جب تو نماز پڑھ تو کہ اے اللہ میں تجھ سے نیکی کرنے کا سوال کرتا ہوں، اور برائیوں کو چھوڑنے کا سوال کرتا ہوں، اور مسکینوں سے دوستی کا سوال کرتا ہوں، یہ یاد رکھیں، محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اس مقام کے اوپر لکھا ہے کہ یہ تعلیم امت کے لیے، ظاہری سی بات ہے، انبیاء علیہ السلام تو خطاؤں سے معصوم ہوتے ہیں، تو یہ تعلیم امت کے لیے، یعنی امت کو یہ تعلیم، مخاطب حضور ہیں یہ، لیکن مخاطب سامنے حضور ہے، لیکن حکم کس کے لیے؟ عام لوگوں کے لیے، حضور کے امتیوں کے لیے، کہ نماز کے بعد ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اچھے کاموں کا اللہ تعالیٰ، نیکی کے کاموں کے کرنے کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، وترک المنکرات، اور برے کاموں کے چھوڑنے کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، وحب المساکین، اور مسکینوں کی محبت کا سوال کرتا ہوں، یعنی میں مسکینوں کی دوستی کا سوال کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں نا، لوگ کہتے ہیں مسکین لوگ کیا ہوتے ہیں؟ نیک لوگ، پاک ستھرے لوگ، ان کی صحبت کیا فائدہ دیتی ہے؟ دیکھیں مسلمان کی دعاؤں کے اندر، یہ دعا کے اندر یہ بات شامل ہے کہ مسکین کی محبت اللہ تعالیٰ سے طلب کی جائے، مسکین کی دوستی اللہ تعالیٰ سے طلب کی جائے۔ دنیا کے اندر بھی ایمان کی مضبوطی، مسکین کی جو دوستی ہوتی ہے، فقیر لوگوں کی جو دوستی ہوتی ہے، یہ ایمان مضبوط کرتی ہے، اور ایمان کی روشنی عطا ہوتی ہے، اور آخرت کے اندر بھی ان کا فائدہ ہے، اور برزخ کے اندر بھی ان کا فائدہ ہے۔ اس کے اوپر میری یہاں چھپر شریف کے قریب چھپر شریف خانقاہ، اس کے اوپر میرا پورا تفصیلی بیان ہے۔ فَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ، اے اللہ جس وقت تیرے ارادے کے اندر یہ بات شامل ہو کہ تو اپنے بندوں کو فتنے کے اندر مبتلا کریں، فَأَقْبِضْنِی إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ، تو یا اللہ مجھے فتنے میں مبتلا کیے بغیر دنیا سے اٹھا لینا۔ قَالَ وَالدَّرَجَاتُ، اور یا اللہ یہ جگڑ رہے ہیں فرشتے، کفارات کے اندر جگڑ رہے ہیں۔ اب کفارات کے متعلق تو حضور نے بتا دیا نا،
اور فرما ود درجات، اور یہ درجات کے اندر جگڑ رہے ہیں. درجات کس طرح؟ یعنی اب کفارے ہو گئے نا گناہوں کے، اب آگے درجات کی باری ہے. تو درجات کیا فرما؟ افشاء السلام، سلام کو پھیلانا، اور کسی کو آپ جانتے ہیں نہیں جانتے اس کو سلام کرنا. وہ اطعام الطعام، اور لوگوں کو کھانا کھلانا. والصلاۃ باللیل والناس نیام، اور رات کو نماز پڑھنا جب لوگ سوئے ہوئے. ولفظ ھذا الحدیث کما فی المصابیح لم اجدہ عن عبد الرحمن الا فی شرح السنہ، کوئی بات بھی نہیں، شرح سنہ بھی نہیں کی ہے تو اس کے اندر، یعنی اگر اس کے اندر نہیں ہے تو اس کے اندر موجود ہے، کوئی بات بھی نہیں شرح السنہ کے اندر. اچھا اب دیکھیں یہاں پر یہ بات آ کے مکمل ہو گئی، یہاں پہ حدیث پاک مکمل ہو گئی. اب دیکھیں جو ضروری اس کے اندر جو کچھ تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن یہاں پر ایک بات آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہے، وہ یہ کہ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ فعلمت ما فی السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے کیا کیا کہ اپنا دست قدرت جس وقت میرے کاندھوں کے اوپر رکھا تو پھر کیا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے فعلمت ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے مجھے جو کچھ زمین اور آسمانوں کے اندر تھا وہ عطا فرما دی، یعنی اس کا علم اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا. یہ اب آپ نے سننا ہے. محدث دہلوی فرماتے ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت اور دست انعام میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا. دراصل یہ آپ کو مزید فضل و کرم اور اکرام اور انعام کے ساتھ مخصوص کرنے سے کنایا. یعنی معراج میں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے جو انعام اور اکرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کو عطا فرمائے تھے، یہ اس سے مخصوص یعنی زیادہ فضل کی طرف کنایا، اس سے زیادہ. جس طرح بادشاہ اپنے بعض خدام کے ساتھ کرتے ہیں کہ جب انہیں مزید قرب اور حفاظ نعم کے ساتھ خاص کرتے ہیں. اچھا پھر حضور نے کیا فرمایا کہ مجھے اپنے سینے کے اندر ٹھنڈ محسوس ہوئی. ملا علی قاری نے بھی لکھا ہے اور محدث دہلوی نے بھی، آپ فرماتے ہیں یہ قلب اطہر تک فیض کا اثر پہنچنے اور یقین کی ٹھنڈک محسوس ہونے سے کنایا ہے. یقین کی ٹھنڈک حضور نے محسوس فرمائیے، اور اسی طریقے سے قلب اطہر تک فیض کا اثر پہنچنا اس سے مراد ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر تک فیض کا پہنچنا مراد ہے، اس کا اثر پہنچنا مراد ہے، اور یقین کی ٹھنڈک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچنا اس سے مراد ہے. یعنی یہ جو الفاظ ہیں نا، فوضع کفہ بین کتف فجدت بردہا بین صدیہ، سینے کے اندر ٹھنڈ، یعنی وہ جو اللہ تعالیٰ کا فیض ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا فیض حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات شریفہ تک پہنچنے سے یہ الفاظ کیا ہیں؟ کنائے ہیں. اچھا پھر فرمایا کہ یہ تمام کلی اور جزوی علوم اور ان کے احاطہ سے عبارت ہے. بزرگوں کے عقیدے بھی یہاں سے آپ جان لیں. محدث دہلوی صاحب کا کیا عقیدہ ہے کہ یہ جو حضور فرماتے ہیں فعلمت ما فی السماوات والارض، فعلمت ما فی السماوات والارض، فعلمت ما فی السماوات والارض، فرماتے ہیں سے کیا؟ فرما جو کچھ زمین اور آسمان کے اندر تھا اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کا علم، جو کچھ زمین اور آسمان کے اندر تھا میں نے جان لیا. فرما یہ تمام کلی اور جزوی علوم اور ان کے احاطہ سے عبارت ہے. تمام زمین اور آسمانوں کے جو علوم ہیں کلی اور جزوی، سب کا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات شریفہ نے احاطہ کر لیا. یعنی رسول اللہ کو تمام کلی اور جزوی علوم عطا کر دیے گئے، اور حضور محمد مصطفیٰ کا علم مبارک تمام علوم کو محیط ہو گیا، گھیر لیا چاروں طرف سے، زیادہ ہو گیا سب سے. اسی لیے تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جو علوم عطا فرما وہ عطا فرما، سب سے زیادہ علوم اللہ تعالیٰ نے ذات مصطفیٰ کو عطا فرمائے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. اب پھر مقام استشہاد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دلیل پکڑتے ہوئے آیت بھی تلاوت فرمائی، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اپنے صحابہ کے سامنے. اور اسی طرح محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے ابراہیم خلیل اللہ کو تمام آسمان اور زمینوں کی مملکتیں دکھا دیں. ٹھیک ہے، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات اور توحید کا یقین کرنے والوں سے ہو جائیں، توحید کا یقین کرنے والوں سے ہو جائیں. فرماتے ہیں اہل تحقیق نے کہا کہ ان دو روایتوں میں فرق ہے. حضرت خلیل کو آسمان اور زمین کا ملک دکھایا گیا، مگر حبیب نے جو کچھ آسمان اور زمین میں تھا اور اشیاء کی ذوات اور صفات، ظواہر اور باطن سب کو دیکھا ہے. اسی طرح کے الفاظ قوت المعتزی کے اندر بھی ہیں. یہ غالباً سلیمان شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی شرح جامع ترمذی شریف کی بالکل یہی الفاظ آپ وہاں پر، اگر موقع ملا انشاءاللہ میں اس طرف بھی جاؤں گا، آپ کو کھول کے میں پڑھ کے سنا بھی دوں گا. یہ پھر یہی وہ الفاظ ہیں، ان کا ترجمہ آپ ذہن کے اندر رکھ لیں کہ
مگر حضور محمد مصطفیٰ کو یعنی حضرت ابراہیم کو آسمان اور زمین کا ملک دکھایا کہ یہ آسمان ہے اور یہ زمین ہے، مملکتیں دکھائیں، نظارہ کروایا ہے۔ مگر حبیب نے جو کچھ آسمان اور زمین میں تھا اور ان اشیاء کی ذات، ذوات، ازوات اور صفات، ظاہر اور باطن سب کو دیکھا۔ ایک ایک جز کا علم اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے، یعنی گویا یوں سمجھ لے کہ حضرت ابراہیم کو اجمالی طور کے اوپر اللہ تعالیٰ نے دکھایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو تفصیلی طور پر اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے۔ حضرت خلیل کو تو آسمان و زمین کے ملکوت سے وجوب ذاتی اور وحدت حق کا یقین ہوا، جس طرح اہل استدلال، ارباب سلوک اور محبان و طالبان کی نوعیت ہوتی ہے، اور حبیب پاک کو یقین اور وصول اللہ پہلے حاصل ہوا، اس کے بعد آپ نے حقائق اور عالم کو جانا، جس طرح مجذوبوں، محبوبوں، مطلوبوں کی شان ہوتی ہے۔ اول توجیہ اس حدیث کے موافق ہے کہ ما رأیت شیئا الا رأیت اللہ بعدہ، اور دوسری توجیہ اس حدیث کے موافق ہے کہ ما رأیت شیئا الا رأیت اللہ قبلہ۔ ٹھیک ہے، آپ سمجھ گئے نا؟ ما رأیت شیئا الا رأیت اللہ بعدہ، اور ما رأیت شیئا الا رأیت اللہ قبلہ۔ اب آپ سمجھ گئے، یہ محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے الفاظ ہیں، میں اب اس کے اوپر کیا کومنٹس کروں؟ بس آپ سمجھ لیں حضور کی شان کو، حضور کی عظمت کو، حضور کی رفعت کو۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں پر چونکہ زیادہ وقت نہیں ہے، میں مختصری اس بات کو کروں گا۔ یہاں پر ایک بات ہے کہ بندہ خدا کو تواضع، جود اور عبادت کا جامع ہونا چاہیے۔ تیسری چیز، رات کو اس وقت نماز پڑھنا کہ جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، کہ اس وقت کی نماز صدق اور اخلاص کے بہت نزدیک ہے اور اس میں مشقت اور ریاضت زیادہ ہے۔ اس میں اس جانب اشارہ ہے کہ بندہ خدا کو تواضع، جود اور عبادت کا جامع ہونا چاہیے۔ حدیث پاک کے اندر کھانا کھلانے کا ذکر ہے کہ نہیں، اور عبادت کرنے کا ذکر ہے کہ نہیں، اور مساجد کی طرف چل کے جانے کا ذکر ہے، یعنی یہ تینوں باتیں اس حدیث پاک کے اندر آ گئی ہیں۔ تواضع، جود یعنی سخاوت، اور اسی طریقے سے عبادت۔ تواضع، جود اور سخاوت ان کا جامع ہونا چاہیے۔ پھر ایک فارسی کا شعر اور اس کا ترجمہ یہ کہ انسان کی بزرگی سخاوت سے ہے۔ انسان کی بزرگی کس سے ہے؟ سخاوت سے ہے، اور عزت اس کی عبادت الہی سے ہے۔ یعنی کسی انسان کی بزرگی دیکھنی ہو تو اس کی سخاوت دیکھیں، کسی کی عزت دیکھنی ہو تو عبادت الہی دیکھیں۔ اگر یہ دو چیزیں اس بندے کے اندر نہیں ہیں، یعنی نہ اس کے اندر سخاوت ہے، نہ اس کے اندر عبادت ہے، تو فرماتے اس کا نہ ہونا ہونے سے بہتر ہے، نہ ہونا اس کا بہتر تھا اس ہونے سے۔ سمجھ گئے آپ بات؟ اس بات کے اندر بھی کوئی مشکل بات نہیں۔ بہرحال اب آگے بڑھتے ہیں کہ یہاں پر اس طرح نے کہ یہ روایت مکمل ہو گئی ہے، تو اب روایت نمبر 692 آگے آتی ہے۔ یہ صفحہ 100، چلو یہ بھی میں آپ کو جلدی چونکہ پڑھ ہی دیتا ہوں، اس لیے کہ میں کہتا ہوں کہ وہ اس طرح کہ وہ بات مکمل ہو جائے نا۔ تو یہ حضرت معاذ بن جبل والی اب روایت آگئی، فرمایا احتبس عنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ذات غدات عن صلاۃ الصبح حتیٰ کدنا نترای عین الشمس سے۔ فرماتے ہیں کہ ایک تو صبح حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیر سے نکلے اور ہم نے سوچا کہ شاید یعنی اتنی دیر ہو گئی کہ سورج نکلنے کے قریب ہوا۔ فخرج صریحا، پھر حضور جلدی نکلے۔ فصوب بالصلاۃ، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام یعنی تکبیر کہی گئی نماز کے لیے۔ فصلی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وتجوز فی صلاته، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا کی ذرا تیزی سے۔ فلما سلم دعا بصوته فقال لنا علی مصافکم، پھر حضور نے فرمایا کہ اپنی صفوں کے اندر یعنی سلام پھیرنے کے بعد حضور نے فرمایا کہ فقال لنا علی مصافکم، اپنی صفوں کے اندر ہی بیٹھ رہو، کما انتم ثم التفت الینا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہماری طرف متوجہ ہوئے۔ ثم قال اما انی ساحدثکم ما حبسنی عنکم الغدات، میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں دیر سے تمہارے پاس کیوں آیا ہوں۔ انی قمت من اللیل، میں رات کو جاگتا رہا۔ فتوضأت، اور میں نے کیا کیا؟ میں نے وضو کیا۔ فصلیت ما قدر لی، پھر میں نے نماز پڑھی جتنی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے میری نصیب کے اندر لکھی ہوئی تھی۔ فنعست فی صلاتی، تو پھر میرے اوپر نیند غالب آ گئی۔ حتیٰ استقسلت، یہاں تک کہ وہ میں بھاری ہو گیا، یعنی نیند سے میری آنکھیں بھاری ہو گئیں۔ فاذا انا بربی، پھر میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ فی احسن سورہ، پھر خواب کے اندر یعنی دیکھیں نا، میں نے آپ کو بتایا کہ دوسری روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ معراج منامی تھے، آپ سن لیں۔ فرمایا پھر خواب کے اندر میں نے حضور اللہ کو دیکھا۔ فقال یا محمد، اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد، قل تو میں نے کہا لبیک یا رب، اے میرے پاک پروردگار، ہاں
حاضر ہوں۔ قال فیما یختصم الملأ الاعلی، یہ فرشتے آپس میں کیوں جھگڑے؟ قلت لا ادری، میں نہیں جانتا۔ قال ہا ثلاثا، 3 مرتبہ یہی، یعنی 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ یہ فرشتے آپس میں کیوں جھگڑتے، اور تینوں مرتبہ میں نے کہا کہ لا ادری، میں نہیں جانتا۔ قال فرأیتہ وضع کفہ بین کتفی، پھر وہی الفاظ ہیں حتی وجدت برد اناملہ بین صدی فتجلی لی کل شیء وعرفت، یہاں تک کہ ہر چیز میری اوپر روشن ہو گئی اور میں نے جان لیا۔ فقال یا محمد قلت لبیک رب، قال فیما یختصم الملأ الاعلی، قلت فی الکفارات، قال وما ہن، قلت مشی الاقدام الی الجماعۃ والجلوس فی المساجد بعد الصلاۃ واصباغ الوضوء حین الکریات، قال ثم فیما، قلت فی الدرجات، قال وما ہن، قلت اطعام الطعام ولین الکلام والصلاۃ باللیل، یہاں پر ایک الفاظ کا اضافہ ہے، ولین الکلام یعنی نرم گفتگو کرنا، والصلاۃ باللیل والناس نیام، قال سل، قال پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا مانگ، قال قلت اللہم، پھر حضور علیہ الصلوۃ، یعنی اس روایت کے اندر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا، اور یہاں پر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا سوال کر، تو میں نے کہا اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت فتنة فی قوم فتوفنی غیر مفتون واسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا حق فدرسوها ثم تعلموها، رواہ احمد والترمذی، وقال امام ترمذی نے کیا فرمایا ھذا حدیث حسن صحیح وسألت محمد بن اسماعیل عن ھذا الحدیث، میں نے محمد بن اسماعیل یعنی امام بخاری سے سوال کیا، فقال ھذا حدیث صحیح، امام بخاری نے کیا فرمایا یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے۔ امام ترمذی خود فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور بخاری سے میں نے سوال کیا تو انہوں نے بھی کہا کہ یہ حدیث کیا ہے؟ یہ حدیث صحیح ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ مشکات شریف کی معراج منامی کے متعلق جو روایت تھی یہ مکمل ہو گئی ہے۔ بہرحال اس کے ضمن کے اندر دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ میرے سامنے جامع ترمذی شریف ہے، اور جامع ترمذی شریف کا یہ جو حاشیہ ہے نا، اللہ پاک کرے اب میں نے نشان وہاں پر ہی رکھو، یہ سورہ سواد کی تفسیر کے اندر یہ آئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں نا، یہ جو قوت المغتزی والے ہیں نا، علامہ سلیمان شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ فرماتے ہیں وقولوا فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض يدل على ان وصول ذلك الفیض صار سببا لعلم وزاد ببعض الطرق وكذلك نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض استشهادا انه تعالی کما لابراہیم ذالک وکشف فتح علی ابواب الغیوب حتی علمت ما فیہا ذوات و صفات و ظواہر و مغیبات، یہ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ جو الفاظ محدث دہلوی صاحب نے لکھے وہی الفاظ قوت المغتزی کے اندر بھی موجود ہیں، اور یہاں پر یہ آتا ہے، دیکھیں قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح، امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح وسألت محمد بن اسماعیل، میں نے حضرت امام بخاری سے سوال کیا ھذا الحدیث فقال ھذا اصح من حدیث الولید، یہ ولید والی جو حدیث ہے نا اس سے اصح ہے یہ، ٹھیک ہے، آپ سمجھ تو، لہذا اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا اعتراض نہیں ہوتا۔ بہرحال اس طرح مختصراً میں اب اس طرح کرتا ہوں کہ ملا علی قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ میرے سامنے کیا ہے، مرقات شریف ہے، اور اس کی دوسری جز ہے، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 400، اس کے اوپر فوجدت بردہا اے راحت الکف، یعنی راحت راحت الکف یعنی راحت لطفی، بین صدی بالتثنیت اے قلبی او صدری، وہو کنایت عن وصول ذالک الفیض الی قلبہ ونزول الرحمت وانصباب العلوم علیہ وتأثرہ عنہ ورسوخہ فیہ واتقائی لہ۔ آگے بھی اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کو پورا پڑھ لیں، وہ پھر وہ روایت بھی آگے آئی، وہ جو کہتے ہیں کہ بعض عارفین وقال بعض العارفین، بعض عارفین نے یہ ما رأیت شیئا اللہ، یعنی محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے جو اس کی شرح کے اندر لکھا ہے، بس قریب اس کی شرح کے اندر یہ یہاں پر بھی انہوں نے یہ درج کیا، تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کی تھوڑی تفصیل اور بھی پڑھ لیں۔ تو یہ کیا فرماتے ہیں یہ جو اشارہ تھا نا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے سینے کے اندر ٹھنڈ محسوس ہوئی، یعنی کیا مطلب، وہ انصباب العلوم علیہ، اللہ تعالیٰ نے علوم کے دریا حضور کی ذات اقدس کے اوپر پلٹ دیے۔ سن 2012 کے اندر مجھے یاد ہے اچھے طریقے سے، میں خورخیل گاؤں میں پڑھتا تھا، تو ملا منصور گاؤں کے اندر حافظ شکیل صاحب والی مسجد میں میرا خطاب تھا معراج شریف کے اوپر، وہاں پر یہ میں نے الفاظ دہرائے تھے اس زمانے کے اندر، چونکہ اس زمانے کے اندر میں مشکات ہی استاذوں سے پڑھتا تھا، تو امام حضرت صاحب مجھے یہی مشکات شریف کی یہ شرح ساتھ رکھ کے پڑھاتے تھے مرکات، یہ میں اس وقت زمانے کے اندر 2500 کے اندر میرے خیال میں 12 جلدیں تھیں، یا اس طرح میں خرید کے لایا تھا، ابھی تو میرے خیال میں 12-14 ہزار کی میں لے کے آیا ہوں یہ کتاب ہے۔ بہرحال یہ تو معراج منامی کے متعلق تھی گفتگو، یعنی حدیث پاک، اور آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ معراج منامی کو بھی ہم مانتے ہیں، اور یہ کافی دفعہ 30 سے زائد دفعہ حضور علیہ الصلوۃ کی ذات شریفہ کو ہوئی ہے۔ تو بہرحال چونکہ مطلب یہ ہے کہ مشابہات تو ہے نا، ایک معراج کے ساتھ مطلب یہ کہ حضور علیہ السلام کو یہ معراج جسدی کے ساتھ اس کو ایک مشابہات ہے، تو وہ روایت بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی۔ اب حضرت انس بن مالک والی یہ روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ سنن نسائی کتاب الصلاۃ ہے میرے سامنے،
اور باب کتاب الصلاۃ، ٹھیک ہے، ہاں کتاب الصلاۃ کی یہ روایت ہے۔ حضرت انس بن مالک اس حدیث پاک کے راوی میں فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوتی تو بدابہ، حضور فرماتے ہیں کہ میرے پاس اوتی تو بدابہ، دابہ لایا گیا، فوق الحمار و دون البغل، جو خچر سے بڑا اور گدھے سے چھوٹا تھا، خطوہا ہند منتہا طرفہا، ہند منتہا طرفہا، یہ اتنی مطلب یہ کہ اس کا پہلا قدم وہاں پر تھا جہاں پر انسانی نگاہ کی حد ہوتی ہے، یعنی جہاں پر انسان کی نظر جاتی ہے نا وہاں پر اس کا پہلا قدم پڑتا، فرقبت، تو میں اس کے اوپر سوار ہوا، وماہیہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، اور میرے ساتھ جبریل تھے، فسر تو دیکھیں سنن نسائی کے اس نسخے کے اندر جبریل کے ساتھ بھی علیہ السلام کے الفاظ ہے، فسر تو فقال انزل، پھر ہم سیر کے اوپر چلے یعنی آگے چلے، فقال انزل، تو ایک مقام کے اوپر پہنچ کر جبریل مجھے کہنے لگے انزل محمد اتریے، فصلے، اور یہاں پر نماز ادا فرمی، ففعلت، تو میں نے اسی طرح کیا، یعنی میں اترا، مجھے جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ اس مقام کے اوپر اتر جائیے، میں اترا ہوں، تو میں نے اس مقام کے اوپر 2 رکعتیں ادا فرمائیں، یعنی یہاں پر اتر کر نماز ادا فرماتے میں نے اسی طرح کیا، فقال اتدری این صلیت، فقال کہنے لگے اتدری این صلیت، محمد مصطفیٰ آپ جانتے ہیں کہ آپ نے کہاں پر نماز ادا فرمائی، صلیت بطیبہ، آپ نے صلیت بطیبہ، آپ نے بطیبہ یعنی مدینہ پاک کے اندر نماز ادا فرمائی، و الیہ الحاجر، اور اسی کی طرف آپ نے ہجرت بھی فرمانی ہے، ٹھیک ہے، یعنی پہلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتر کے حضور نے اپنا جو حضور کا ہجرت کا مقام تھا مدینہ پاک، وہاں پر حضور نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی، ثم قال انزل، پھر ایک مقام کے اوپر جبریل مجھے کہنے لگے آپ اتریے محمد مصطفیٰ، فصلی، اور آپ نماز ادا فرمائی، فصلیت، فقال اتدری این صلیت، فرمایا صلیت بطور سینا، یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں کہ آپ نے کہاں پر نماز ادا فرمایا نہیں، فرمایا بطور سینا، یہ سینا ہے، طور سینا ہے، حیث کلم اللہ موسیٰ علیہ، یہاں پر یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے اللہ تعالیٰ نے کلام فرما، ثم قال انزل فصلی، تو پھر ایک مقام کے اوپر حضور مجھے جبریل مجھے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اتری، اور یہاں پر بھی نماز ادا فرمائی، تو میں نے اسی طرح کیا، فصلیت، فقال اتدری این صلیت، آپ جانتے ہیں کہ آپ نے کہاں پر نماز ادا کر، فرمایا صلیت بیت اللہ میں حین ولد عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا یہ وہ مقام ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ، یہ پتھر ہے بیت اللہ میں، اس کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں پر پیدا ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اس مقام کے اوپر اس عشے کے اندر یہ بزرگ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ھذا اصل کبیر فی تتبع آثار الصالحین، فرما برکت آثار الصالحین کا اتباع، ان سے برکت حاصل کرنا، فرما اس کے لیے یہ حدیث پاک کیا ہے، اصل کبیر ہے، یہ میرے خیال میں عشیہ سندھی ہے، فرما یہ اس کے لیے کیا ہے، اصل کبیر ہے، تبرک بے آثار الصالحین، تتبع بے آثار الصالحین، فرما اس کے لیے یہ اصل کبیر ہے۔ مجھے بتائیں اس پتھر کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کیوں ادا فرمائی؟ وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے نا، یہی بات ہے نا، تو پتہ چلا جہاں پر اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا میلاد ہوتا ہے وہ جگہ برکت والی ہوتی ہے، اس جگہ کے اندر برکت ہوتی ہے، اس جگہ کے اوپر نماز پڑھنی چاہیے، اس جگہ کے اوپر عبادت کرنی چاہیے، قبولیت کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں، دعا وہاں پر کریں، قبولیت کی زیادہ امید ہوتی ہے، کیونکہ اس مقام کی برکت ہے۔ تو حضور نے جس شہر کی طرف ہجرت فرمائی اس کی برکت آپ کو پتہ چلی، جہاں پر موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے کھڑے ہو کر کلام کیا اس جگہ کی برکت آپ کو پتہ چلی، جہاں پر حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے وہاں پر بھی حضور نے ان تینوں مقامات کے اوپر نماز ادا فرمائی۔ اور ایک روایت کے اندر غالباً یہ بھی آتا ہے، یعنی سنن نسائی کے علاوہ باقی ایک حدیث پاک کی کتاب کے اندر غالباً میں اگر بھول نہیں رہا ہوں تو وہاں پر یہ کہ حضرت ایک مقام وہ بھی تھا کہ جہاں پر حضور نے نماز ادا فرمائی، اور وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا گھر مبارک تھا، جہاں پر حضور کے ساتھ انہوں نے 25 یا 28 سال گزارے، وہاں پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ کے ساتھ جہاں پر وقت گزارا، حضور فرمایا اس مقام کے اوپر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعتیں ادا فرمائیں۔ اب آپ سمجھ گئے نا، تو میلاد جس حضرت عیسیٰ کا جہاں پر میلاد ہو وہاں پر 2 رکعتیں اگر پڑھیں، حضور پڑھیں، تو حضور کا جہاں پر میلاد ہوا وہ مکان باقی رکھ کر اس مقام کے اوپر نماز نہیں پڑھی جا سکتی، سمجھ گئے نا؟ تو یہ بات عقیدے کے لحاظ سے آپ نے اپنے ذہن کے اندر رکھنی ہے۔ اچھا، ہی نہ بولے علیہ السلام ثم دخلت الى بیت المقدس، پھر بیت المقدس شریف کے اندر ہم فجمع علی الانبیاء، فجمع لی الانبیاء یا فجمع لی الانبیاء، دونوں باتیں ٹھیک ہے، تو وہاں پر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو میرے لیے جمع، فقدمنی جبریل نے مجھے آگے کی، حتی اممتہم، یہاں تک کہ میں نے ان کو کیا کروائی، امامت کروائی، تمام انبیاء حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے کھڑے ہوئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کیا کروائی، امامت کرے۔ اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نمازاں پچھے تیرے، سب نبیاں نے بھی اے او کہ ہاں تیرے جہا کوئی نہیں۔ اب آپ سمجھ گئے،
فَأَمَمْتُمْ ثُمَّ صَعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، پھر فرماتے ہیں وہاں پر بیت المقدس شریف کے اندر میں نے نبیوں کو امامت کرائی، پھر آسمان دنیا کی طرف ہم روانہ ہوئے۔ فَإِذَا فِي آدم علیہ الصلوۃ والسلام، پھر پہلے آسمان کے اوپر پہنچے تو حضرت آدم سے ملاقات ہوئی۔ ثُمَّ صَعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ، پھر دوسرے آسمان کی طرف بلند ہوئے۔ فَإِذَا فِي ابن الخال عیسیٰ ویحییٰ، تو فرمایا کہ وہاں پر جس وقت ہم پہنچے تو وہاں پر عیسیٰ اور یحییٰ سے میرے ملاقات ہوئی۔ ثُمَّ صَعِدَ إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ، تیسرے آسمان کے اوپر پہنچے۔ فَإِذَا فِيهَا یوسف علیہ السلام، پھر وہاں پر ہماری یوسف سے ملاقات ہوئی۔ ثُمَّ صَعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ، پھر چوتھے آسمان کے اوپر پہنچے۔ فَإِذَا فِيهَا ہارون علیہ السلام، وہاں پر حضرت ہارون سے ہماری ملاقات ہوئی۔ ثُمَّ صَعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ، پھر پانچویں آسمان کے اوپر پہنچے۔ فَإِذَا فِيهَا ادریس علیہ السلام، پھر وہاں پر ہماری ادریس سے ملاقات ہوئی۔ ثُمَّ صَعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، پھر ہم چھٹے آسمان کے اوپر، ساتویں آسمان کے اوپر پہنچے۔ وہاں پر چھٹے آسمان کے اوپر پہنچے تو ہماری ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ ثُمَّ صَعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، ساتویں آسمان کے اوپر پہنچے۔ فَإِذَا فِيهَا ابراہیم علیہ السلام، پھر وہاں پر ہماری ملاقات حضرت ابراہیم سے ہوئی۔ ثُمَّ صَعِدَ بِي فَوْقَ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ، پھر ہم اوپر ہوئے آسمانوں سے۔ فَأَتَيْنَا سِدْرَةَ الْمُنتَهَىٰ، پھر ہم سدرۃ المنتہا کے اوپر پہنچے۔ فَخَشِيَتْنِي ذُبَابَةً فَحَضَرْتُ سَاجِدًا فَقِيلَ لِي إِنِّي يَوْمَ، پھر یہاں پر میں سجدے کے اوپر، یعنی ہم سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچے، حضور فرماتے ہیں پھر میں سجدے کے اندر گرا۔ فَقِيلَ لِي إِنَّ يَوْمَ خَلَقْتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، جب سے میں نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ فَرَضْتُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَّتِكَ 50 صَلَاةً، آپ پر اور آپ کی امت پر میں نے 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ فَقُمْ، آپ کھڑے ہو جائیں، یہ بِهَا أَنْتَ وَأُمَّتِكَ، آپ نے یہ 50 نمازیں ادا کرنی اور آپ کی امت نے بھی ادا کرنی۔ فَرَجَعْتُ إِلَىٰ ابراہیم، پھر میں واپس پہنچا تو حضرت ابراہیم ساتویں آسمان پر مجھے ملے، لیکن کچھ سوال نہیں کیا۔ فلم یسألنی عن شیئن، انہوں نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا۔ ثم اتیت علی موسیٰ، پھر میں موسیٰ کے پاس پہنچا۔ فقال کم فرض علیک وعلی امتک، اور کیا لے کر آئے اپنے لیے اور اپنی امت کے لیے؟ قلت 50 صلاۃ، 50 نمازیں۔ قال فانک لا تستطيع ان تقوم بها انت ولا امتک، اے اللہ تعالیٰ کے رسول آپ کی امت یہ نمازیں نہیں پڑھ سکے گی۔ فرجع الی ربک، اپنے رب کے پاس واپس جائیں۔ یہ الفاظ دلالت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات معراج والی رات اپنے رب سے ہوئی ہے۔ ارجع الی ربک، اپنے رب کے پاس واپس جائیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ سدرۃ المنتہا کے پاس واپس جائیں، عرش کے پاس واپس جائیں، جبریل کے پاس نہیں فرمایا ارجع الی ربک، اپنے رب کے پاس واپس جائیں۔ ٹھیک ہے، اچھا۔ فصل التخفیف، تو میں نے سوال کیا تخفیف کا۔ فرجعت الی ربی، یعنی فصل التخفیف آپ اس طرح کریں، اپنے رب سے تخفیف کا سوال کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ نمازیں کم کر دیں۔ فرجعت الی ربی فخفف عنی عشرا، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے فخفف عنی عشرا، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے 10 نمازیں کم کی۔ ثم اوتیت الی موسیٰ، پھر میں موسیٰ کے پاس واپس آ گیا۔ فامرنی بالرجوع، پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ واپس رب کے پاس جائیں۔ فرجعت فخفف عنی عشرا ثم اوتیت موسیٰ ثم آتیت موسیٰ فامرنی بالرجوع فرجعت فخفف عنی عشرا ثم، اچھا جی، ثم ردت الی 5 صلوات، پھر مجھے 5 نمازیں دی گئیں۔ فقال ارجع الی ربک فصل التخفیف انہ فرض علی بنی اسرائیل صلاتین فما قاموا بها، تو اس طرح کہ میں تجربہ کر چکا ہوں بنی اسرائیل کے اوپر، ان کے اوپر بھی صرف 2 ہی نمازیں تھیں، صلاتین 2 نمازیں تھیں۔ فما قاموا بهما، تو انہوں نے اس کو ادا نہیں کیا تھا۔ فرجعت الی ربی عز وجل فاسألوا التخفیف فقال انی یوم خلقت السماوات والارض فرضت علیک وعلی امتک 50 صلاۃ فحمسا ب50، پھر اس طرح کہ اب اے اللہ تعالیٰ کہ اے میرے محبوب محمد مصطفیٰ، اب نمازیں وہ 5 پڑھیں گے، یعنی دیکھیں نا بار بار حضور واپس جاتے رہے نا، 10 نمازیں کم ہوتی گئیں، تو 4 دفعہ گئے نا تو 40 نمازیں کم ہو گئیں، اور 5ویں دفعہ گئے تو پھر کیا ہوا، 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے کم کر کے کیا فرمایا کہ اب اس طرح کریں کہ یہ 5 نمازیں لے جائیں اور ثواب 50 کا ہی ہوگا، یعنی 50 میرے مقرر کی تھی، ثواب 50 کا ہی ملے گا، 5 نمازیں آپ پڑھیں۔ ٹھیک ہے، فرضت علیک وعلی امتک 50 صلاۃ فحمس ب50 فقم بها انت وامتک فعرفت انہا من اللہ عز وجل سری فرجعت، فرما اب میں نے جان لیا کہ اب یہ جاری ہی رہیں گی، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس مزید تخفیف نہیں کریں گے، یہ 5 نمازیں مجھے مل گئی ہیں۔ فقال ارجع، پھر وہ مجھے فرماتے ہیں کہ واپس جائیں۔ فعرفت، میں نے جان لیا انہا من اللہ سری، یہ اللہ تعالیٰ کا اب جاری حکم ہے، یقول حتم فلم، پھر یہاں پر پہنچ فلم ارجع، فرما پھر میں واپس نہیں گیا، یعنی 5 کے بعد فرما اللہ تعالیٰ نے جو کلام مجھ سے فرما، مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب یہ 5 نمازیں ہی باقی رہیں گی۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج والی رات 5 نمازوں کا تحفہ آپ لوگوں کے لیے لے کر آئیں۔ کتنی نمازوں کا؟ 5 نمازوں کا تحفہ لے کر آئیں۔ یہاں پر اور بھی اس حدیث پاک سے میں بہت ساری باتیں کر سکتا ہوں، بہرحال سادی سی بات یہ یاد رکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے وسیلے سے امت مصطفیٰ کی نمازیں کم کی۔ یہ دیکھیں نا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ واپس جائیں،
اور یہاں پر امام سیوطی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی ایک بات لکھی غالباً تفسیر جلالین کے اندر، آپ نے فرمایا کہ دیکھیں نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام بار بار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے رہے، کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام ان کو بار بار بھیجتے رہے۔ یہ فرماتے ہیں شاید اشارہ ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جس وقت عرض کیا تھا کہ رب ارنی انظر الیک، اللہ تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا یہ سچ ہوں کہ ازل کے اندر حضور کی ذات اقدس کے ساتھ خاص تھا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ اہتمام فرمایا کہ اب حضور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گئے، اللہ سے ملاقات کیے، تو موسیٰ علیہ السلام راستے کے اندر کھڑے ہو کر بار بار وہ اللہ کی بارگاہ میں جو تجلیات اور انوار اللہ تعالیٰ کے حضور کے چہرہ اقدس کے اوپر تھے، موسیٰ علیہ السلام ان انوار و تجلیات کو دیکھ کر وہ سوٹھا کرتے رہے، وہ اپنا رانجھا راضی کرتے رہے، وہ دیدار کی جو طلب تھی، وہ طلب جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ جو طلب تھی، اس طلب کے لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام فرمایا کہ اب آپ جائیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کو آپ دیکھ کر آئیں، پھر میں آپ کو دیکھوں اور مجھے وہ انوار و تجلیات جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس میں نے طلب کیا تھا مجھے نہیں ملے تھے، تو وہ میرا اس طرح ہے کہ وہاں پر کمی ہو جائے، وہاں پر کمی پوری ہو جائے۔ اذان میں اللہ